لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا جانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کی کائنات خالق کی کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ رب العزت نے وعدہ لیا، پختہ وعدہ لیا نبیوں سے. کیا وعدہ لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں تم کو کتاب اور حکمت ضرور بر ضرور عطا کروں گا. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ، پھر تم سب کے بعد ایک رسول آئے گا، مصدقاً لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس و اطہر وہ ذات اقدس و اطہر ہے کہ جس کی آمد کی خوشخبریاں، جس کے آنے سے پہلے بشارتیں دی جاتی رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے دعائیں کی جاتی رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے چلتے رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے: ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم.
فرمایا پھر تم سب کے بعد ایک ایسا رسول آئے گا جو تصدیق کرنے والا ہوگا، ہر اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہوگا جو تم ساتھ لے کے آئے۔ اب جتنے انبیاء، جتنے رسول حاضر اللہ رب العزت نے بھیجے، جتنے رسول دنیا کے اندر آئے، جن نے تبلیغ کی، تمام رسولوں کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے۔ اور یہ یاد رکھیں کل قیامت والا روز ہوگا تو کتنے ایسے نبیوں کے امتی ہوں گے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جب کھڑے ہوں گے تو مکر جائیں گے کہ ہمارے نبی نے ہمیں کوئی پیغام نہیں دیا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گواہی دے گی کہ فلاں نبی نے انہیں دین کی طرف بلایا، انہیں تبلیغ کی، لیکن انہوں نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات تمام ما قبل انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے تصدیق کرنے والے، اللہ رب العزت نے تصدیق کرنے والے بھیجے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کتنی بشارتوں والی ہے۔ اب فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اب روح انبیاء، ارواح انبیاء سے یہ اللہ وعدہ لے رہا ہے، اور اس وعدے کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نقل کیا۔ وعدہ کیا لیا جا رہا ہے؟ وعدہ یہ لیا گیا کہ ارواح انبیاء، وہ میرا نبی، وہ رسول خدا تمہارے اندر ضرور مبعوث ہوگا۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو پھر تم سب کی نبوت اور رسالت ختم، اب میرے نبی کا دور چلتا رہے گا، اب میرے نبی کا دور چلے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ تم ایمان لے کے آؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی مدد کرو۔ قاضی حضرت سید محمود آلوسی روح المعانی کے اندر آپ نقل فرماتے ہیں من هنا ذهب العارفون الى انه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو النبی المطلق والرسول الحقیقی والمشرع والاستقلالی وان من سواه من الانبیاء علیہم السلام فی حکم التبعیت له صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سید محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی آیت مبارکہ کے ضمن کے اندر جب تفسیر لکھنے بیٹھتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عارفین کا یہ قول ملتا ہے، عارفین فرماتے ہیں کہ حقیقی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حقیقی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مستقل شریعت لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ یاد رکھیں کہ پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، جب بھی کوئی نبی آتا تو وہ اپنی شریعت لے کے آتا، لیکن جس وقت اس نبی کا وصال ہو جاتا، اگلا نیا نبی آتا تو اس پچھلے نبی کی شریعت ختم ہو جاتی، اب اگلے نئے نبی کی شریعت شروع ہو جاتی، اب اگلا نیا نبی آتا، اس کے طریقے کے مطابق لوگ اس کے امتی کام کرنا شروع کرتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس طرح نہیں کیا۔ آپ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ قانون لاگو کر دیا کہ جو شریعت، جو قانون، جو احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ کر دیں گے، آپ کے بعد وہ احکامات تبدیل نہیں کیے جائیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم لاگو فرما دیں گے، اللہ رب العزت قیامت تک انہی احکام کو جاری فرماتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ رب العزت نے مستقل شریعت نصیب فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات تو ایسی شریعت لے کے آئے جو ماقبل سابقہ تمام شریعتوں کا نچوڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ پہلے 2-4 جمعہ پہلے یہ حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے تورات پڑھ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جلوہ گر ہوئے، آپ نے پوچھا عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ حضرت فاروق اعظم عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورات پڑھ رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر آج اگر تورات والا نبی بھی ہوتا وہ بھی قرآن پڑھتا۔ اس لیے یاد رکھو کہ جتنی پہلے شریعتیں آئیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ اقدس آیا تو ساری شریعتوں کا نچوڑ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔
شریعتیں چلیں گی، اب جتنے احکامات چلیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلیں گے، وہ اللہ کے قرآن کے مطابق چلیں گے۔ اب پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب ناسخ شریعت، اب حقیقی شریعت، اب اصلی شریعت، اب مستقل شریعت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ واخذتم علی ذلکم اصری، اور کیا تم نے میرا بھاری بوجھ اٹھا لیا؟ قالوا، تو سارے انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اقررنا، عرض کی یا اللہ ہم نے اقرار کر لیا۔ قال فاشهدوا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا گواہ بن جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں تم سب کے لیے گواہ شاہد۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس کے بعد جس نے پیٹھ پھیر لی، جس نے اس حکم کی خلاف ورزی کی، تو یاد رکھو وہ فاسقوں میں سے۔ اب یہ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی گواہی اللہ رب العزت نے تمام ارواح انبیاء سے یہ وعدہ لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اس کے لیے سب سے پہلی چیز اللہ نے سارے نبیوں کو اپنے محبوب کا میلاد سنا۔ اللہ نے سب سے پہلے ارواح انبیاء کو اکٹھا کیا، ارواح انبیاء کو اکٹھا کر کے سب کو اپنے محبوب کا میلاد سنا۔ اور اسی باری میں پھر قاضی سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نقل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مطلق نبی ہیں، آپ رسول حقیقی ہیں، اور آپ مستقل شریعت لانے والے ہیں۔ فرمایا کہ جتنے انبیاء علیہ السلام آپ سے پہلے اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے نازل فرمائے، وہ سارے کے سارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات بابرکات، اس کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف بشارتیں قرآن کے اندر اور نقل فرمائی۔ ایک تو اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، جب کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہوا، تکمیل کو پہنچا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کھڑے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کی۔ جب ساری دعائیں اختتام کو پہنچی تو سب سے آخری دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی وہ کیا دعا تھی؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ اس قوم کے اندر وہ رسول بھیج۔ یہ دعا کی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ کیا دعا کی؟ وابعث فیہم رسولا، کہ یا اللہ ان لوگوں کے اندر وہ رسول بھیج یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تمہاری آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتا رہے۔ فرمائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو انہیں قرآن مجید کی اور حکمت کی تبلیغ دیتا رہے۔ فرمائے وَيُزَكِّيهِمْ، اور جو انہیں پاک کرتا رہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تو اس دعا کے اندر اس نبی کے لیے جو ایسا نبی ہے جو لوگوں کو آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، جو لوگوں کو قرآن کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور آخری چیز کیا بیان فرمائی؟ ایسا نبی بھیج جو لوگوں کا تزکیہ کر دیتا ہے، جو لوگوں کو پاک کر دیتا ہے، کہ جس کی ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ پڑ گئی، جس نے ایک مرتبہ ایمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو اسی وقت اس کا تزکیہ ہو گیا، اسی وقت وہ پاک ہو گیا اور پوری کائنات سے افضل ہو گیا۔ جتنے بعد میں آنے والے لوگ ہیں سب سے افضل صحابہ کرام ہیں، اور اس کی افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا۔ جیسے
ایک دوسرے کو دیکھا اسی وقت تزکیہ ہو گیا. وہ ایک لمحے کی نظر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے صحابہ کی ذات پہ پڑ گئی یا صحابہ نے دیکھ لیا, اسی وقت وہ کائنات میں سب سے افضل لوگ. صحابہ سے افضل بعد میں کوئی آدمی نہیں ہو سکتا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف تزکیہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے ہوتا ہے. اور اس تزکیے کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کے اندر بارگاہ رب العزت کے اندر اس تزکیے کو, اس کتاب و حکمت کو اللہ رب العزت سے مانگا. اور پھر حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ ہر صاحب ایمان کا دل اس یقین سے معمور ہے کہ قبولیت کی ان عظیم گھڑیوں کے اندر, وہ عظیم گھڑیاں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر بنا چکے, وہ قبولیت کی عظیم گھڑیاں تھیں. ان عظیم گھڑیوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو سب سے اعلیٰ دعا مانگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگی, تمہارے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانگا. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو اللہ رب العزت نے جس کو قبولیت کا درجہ دیا, اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے سوا کوئی اور نبی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اسی بات کی وضاحت کے لیے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ کو حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نقل کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی عند اللہ لخاتم النبیین وان آدم منجدل فی طینتہ وسأخبرکم بأول ذلک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بارگاہ رب العزت میں خاتم النبیین کے مرتبہ کے اوپر فائز ہوں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان, جب اپنی طینت کے اندر تھے, جب اپنے خمیر کے اندر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی. اپنی نبوت اور رسالت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز کے اندر بیان فرماتے ہیں. فرمایا وَأَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبَشَارَةُ عِيسَىٰ وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ يُرَيْنَ. فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت دعا مانگی, اور فرمایا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے پاس بیٹھے گفتگو فرما رہے ہیں, خطاب فرما رہے ہیں. اس گفتگو کو, اس خطاب کو اللہ رب العزت نے ان الفاظ کے اندر قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّہِ إِلَیْکُم مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیَّ. فرمایا اے بنی اسرائیل والو, میں عیسیٰ بن مریم حضرت فرماتے ہیں کہ انی رسول اللہ علیکم نبیہ, کہ میں تم سب کے لیے رسول بن کے آیا. اور فرمایا مصدقا لما بین یدی, اور جو تمہارے پاس ہے میں اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں میرے تورات کے اندر. اور پھر فرمایا ومبشرا برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد. اگلی چیز جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنا رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں اے بنی اسرائیل غور سے سن لو, میں تم کو خوشخبری دے رہا ہوں. یاد رکھو فرمایا میرے بعد ایک ایسی ہستی آئے گی جو تاجدار انبیاء کا, جو خاتم النبیین کا تاج پہن کے تمہارے اندر سرفراز ہوگی, جسے اللہ رب العزت خاتم النبیین کا تاج پہنا کے مبعوث فرمائے گا. فرمایا اس کا نام احمد ہوگا. فرمایا اس کا نام احمد ہوگا, وہ میرے بعد آئے گا. فرمایا فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کی, ان نصرانیوں کی, ان بنی اسرائیل والوں کے بغض و حسد و عناد کو بیان فرماتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا پھر جب میرا محبوب, پھر میرا جب حبیب اس دنیا کے اندر مبعوث ہوا تو پھر وہی یہودی, پھر وہی نصرانی جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے صدقے سے دعائیں مانگا کرتے تھے, اللہ رب العزت نے تو اس بات کو نقل فرما دیا. وہ یہودی, وہ عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جب
جب کسی کے ساتھ جنگ کرتے، جب کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا کرتے تو پھر بارگاہ رب العزت کے اندر ہاتھ پھیلا کے بیٹھتا. اور ہاتھ پھیلا کے بیٹھتے کس طرح؟ اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن مجید کے اندر نقل فرمایا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. فرمایا کہ وہ اس سے پہلے جب بھی کوئی جنگ کرنے کے لیے نکلتے، جب بھی وہ کسی مہم کے لیے نکلتے، جب بھی وہ کافروں کے خلاف نکلتے تو بارگاہ رب العزت میں جب بھی دعا کرتے تو دعا انہی الفاظ میں کرتے کہ اے مالک الملک، اس نبی کے صدقے سے ہمیں فتح نصیب فرما کہ جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے گئے. وہ اس نبی کے صدقے ہمیں فتح نصیب فرما کہ جس نبی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارتیں سناتے ہیں. تو اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نقل فرمایا اور ساتھ ہی یہ بات بھی بیان فرما دی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جلوہ گر ہوئے، تو اس وقت ان یہودیوں اور نصرانیوں نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا. اور اسی بات کو صاحب روح المعانی سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی نقل کیا. فرمایا یہود کی ہٹ درمی تھی، یہود نے دانستہ کفر کیا، اور اسی وجہ سے حالانکہ وہ پہچانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جاننے پہچاننے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے منکر ہوئے. وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات واضح ملتی ہے. فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، اور فرمایا میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو میری ماں نے مجھے خواب کے اندر دیکھا تھا. اور اگلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فرمایا وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ يُرَيْنَ. فرمایا کہ جتنی نبیوں کی مائیں ہوتی ہیں، جب بھی ان کے بدن کے اندر کوئی نبی آتا ہے اللہ رب العزت پہلے انہیں دکھا دیتا ہے کہ تیرے پیٹ سے بچہ پیدا ہونے والا ہے جسے رسالت کا تاج پہنایا جائے گا. فرمایا جس طرح ان کو خواب دکھایا گیا اسی طرح میری ماں کو بھی خواب دکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے تذکرے آپ کی آمد سے قبل ہزاروں سال پہلے سے شروع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک وہ تذکرے چلتے رہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کے لیے اس بارے میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس گئے اور جا کے فرمانے لگے کہ بتاؤ کہ جس ہستی کے صدقے سے تم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعائیں کیا کرتے تھے، التجائیں کیا کرتے تھے، کیا تم اس ہستی کو بھول گئے ہو؟ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب یہ بات حضرت معاذ بن جبل حضرت بشر بن برا نے کی تو اس وقت وہ مکر گئے، وہ کہنے لگے ہم اس ہستی کے بارے میں دعائیں نہیں کیا کرتے. لیکن یہ وہی ہستی ہے کہ جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی اور حضرت سیدہ آمنہ نے خواب دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سلسلہ اور آپ کے لیے بشارتیں آپ سے پہلے کے لیے ہوتی رہی. میں آج ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، اس کے اوپر یہ بڑی خوبصورت تحریر لکھی ہوئی تھی کہ من لم یفرح بمولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَلْيُعَالِجْ قَلْبَهُ فَإِنَّهُ مَرِيضٌ بِالْجَفَاءِ. کہ فرمایا گیا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی نہیں ہوتی، فرمایا من لم یفرح بمولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں ہوتی. اپنے بچوں کے پیدا ہونے کی تو خوشی ہوتی ہے، باقی دوسروں کے بچے اپنے بھتیجے بھانجے پیدا ہونے کی خوشی ہوتی ہے، لیکن فرمایا من لم یفرح بمولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں ہوتی، فرمایا فَإِنَّهُ مَرِيضٌ فَلْيُعَالِجْ قَلْبَهُ. فرمایا اسے چاہیے اپنے دل کا علاج کروائے، اپنے دل کا علاج کروائے. فرمایا فَإِنَّهُ مَرِيضٌ بِالْجَفَاءِ. اس کے دل کے اندر بے وفائی داخل ہو گئی ہے، وہ زبانی کلامی کلمے پڑھنے والا ہے، اس کے دل کے اندر بغض مصطفیٰ داخل ہو گیا ہے. فرمایا اب جائے پہلے اپنے دل کا علاج کروائے، پہلے اپنے دل کے اندر عشق مصطفیٰ نافذ کروائے، پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا. یاد رکھو اسلام اگر چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی صحیح مسلمان بننا چاہتا ہے تو جب تک اس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، عدم مصطفیٰ داخل
عاقل نہیں ہوتا اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. آؤ اپنے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرو, آپ کا ادب پیدا کرو, آپ کا احترام پیدا کرو. اللہ رب العزت تمہیں دنیا کے اندر بھی سرفراز فرمائے گا, آخرت کے اندر بھی سرفراز فرمائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے